ناول لانسر 5 نظر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 3 2 سال پہلے، لیکن آپ تو میرا خیال ہے پچھلے 5-6 سالوں سے پاکیزیت سے باہر نہیں گئے، ٹائیگر نے جان بوجھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے ہو کہ کرنل کسی یورپی ملک میں رہتا ہے؟ میں بھی پہلے یہی سمجھتا رہا تھا، لیکن اچانک ملاقات پر مجھے بھی پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ یہیں پاکیزیت کے دارالحکومت میں رہائش پذیر ہے۔ ملاقات بھی بڑے اتفاقی انداز میں ہوئی۔ میں ایک بار بازار سے گزر رہا تھا کہ میں نے ایک دکان کے اندر افریقہ کی ایک خاص نسل کا بندر دیکھا۔ وہ دکان میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ یہ بندر انتہائی خاص نسل کا ہے اور اسے پورے افریقہ میں انتہائی ذہین سمجھا جاتا ہے۔ اس فانس نسل کے بندر بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں اس بندر کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ بندر پالتو لگتا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ ایسا کون سا شخص ہے جس نے اس خاص نسل کے بندر کو پالا ہوگا، اور ظاہر ہے ایسا شخص عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں دکان کے اندر چلا گیا اور وہاں جا کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ بندر کرنل رابرٹ کا ہے۔ کرنل رابرٹ خریداری کر رہے تھے۔ مجھے ان سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ہم نے یہ شکاری اکٹھے ہی سر انجام دیے تھے۔ اس کے بعد ہم ایک کیفے میں آ کر بیٹھ گئے اور تب مجھے معلوم ہوا کہ کرنل رابرٹ آج کل یہیں رہ رہے ہیں، لیکن وہ انتہائی تنہائی پسند ہے، اس لیے بس کبھی کبھاری کسی خاص ضرورت کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن بس یوں سمجھو کہ کچھ دن تو فرصت ہی نہ ملی۔ بعد میں بھول گیا اور آج تمہارے کہنے پر مجھے یاد آ رہا ہے، انکل مارگن نے کہا، اور ٹائیگر کا دل بلیوں اچھل پڑا۔ جس شخص کی تلاش میں لوگ سر ٹکرا کر رہ گئے تھے، ٹائیگر نے اسے کتنی آسانی سے تلاش کر لیا تھا۔ اوہ، ویری گڈ۔ انکل کہاں رہتے ہیں انکل؟ میرے خیال میں ابھی چلا جائے۔ ٹائیگر نے واقعی خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، مجھے ان کا پتہ اب یاد نہیں رہا، کچھ بتایا تو تھا انہوں نے۔ انکل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سوچنے والے انداز میں کہا، اور ٹائیگر کی ساری خوشی مایوسی میں بدل گئی۔ ظاہر ہے پتہ نہ ملا تو پھر بات تو وہیں آ گئی۔ ارے ہاں، بالکل بالکل، ٹھہرو، میں ابھی اس کا پتہ منگواتا ہوں، انکل مارگن نے چونکتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کہاں سے منگواتے ہیں؟ ٹائیگر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں روزانہ ڈائری لکھنے کا عادی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اس روز میں نے کرنل رابرٹ سے ملاقات کا ڈائری میں تفصیل سے ذکر کیا ہوگا اور لازماً اس کا پتہ بھی درج کر دیا ہوگا، انکل مارگن نے کہا، اور ٹائیگر کے دل میں دوبارہ امیدوں کے چراغ جل اٹھے۔ انکل مارگن نے کے ملازم کو آواز دی اور پھر اسے گزشتہ 2 سالوں کی ڈائریاں لانے کے لیے کہا۔ ملازم مشروب لے کر آیا تھا۔ اس نے مشروب کے گلاس ٹائیگر اور انکل مارگن کو دیے اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس چلا گیا۔ وہ بندر کیسی نسل کا تھا انکل، جسے دیکھ کر آپ اتنا چونکے تھے؟ ٹائیگر نے بات چھیڑتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل انکل مارگن کو پتہ معلوم ہونے تک اسی موضوع تک ہی محدود رہنا چاہتا تھا۔ وہ ٹائیگر بیٹے، وہ عجیب و غریب صفات کی حامل نسل ہے۔ اسے افریقی زبان میں دیلیانا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے عقلمندی کا دیوتا۔ یہ دیکھنے میں بھی خاصا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کی شکل بھی عام بندروں کی نسبت انسانوں سے زیادہ ملتی جلتی ہے۔ قد میں نہ ہی بہت بڑا اور نہ ہی بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے کان گہرے سرخ ہوتے ہیں، ایسے سرخ جیسے خون میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ایک مادہ ایک بچہ دیتی ہے۔ اس نے یہ نسل نایاب ہو چکی ہے، انتہائی عقلمند، چست، پھرتیلا، سمجھدار۔ آپ کرنل رابرٹ کے بندر کو تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ کرنل رابرٹ نے اس کا نام کپتان رکھا ہوا ہے۔ وہ کرنل رابرٹ کا کام ایسے کرتا ہے جیسے کوئی انسانی ملازم ہو۔ جو بات اسے ایک بار سمجھا دو وہ اسے ہمیشہ یاد رہے گی۔ جو بات وہ ایک بار سن لے وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اگر اسے ٹرینڈ کیا جائے تو وہ کوئی بھی زبان آسانی سے پڑھ لیتا ہے، اس کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے نمبروں کی شناخت کرا دی جائے اور پھر شہر کا نقشہ سمجھا دیا جائے اور پھر اسے کہا جائے کہ فلاں کالونی کی فلاں کوٹھی نمبر میں جاؤ، تو اگر اس کوٹھی کے باہر اس کا نمبر لکھا ہوا ہوگا تو یہ لازماً وہاں پہنچ جائے گا۔ وہاں افریقی تو اس کی زبان بھی سمجھ لیتے ہیں۔ وہ مخصوص لہجے میں بولتا ہے جو بظاہر تو چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ان کا باقاعدہ مطلب ہوتا ہے، انکل مارگن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ واہ، پھر تو ایسا بندر انتہائی کارآمد ہوا، ٹائیگر نے سچ مچ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں ہے تو کارآمد، لیکن ملے گا کہاں سے؟ یہ تو کرنل رابرٹ کی خوش قسمتی ہے کہ اسے یہ بندر مل گیا، انکل مارگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ملازم 3 ڈائریاں اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا اور ٹائیگر دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ کرنل رابرٹ کا پتہ معلوم ہو جائے۔ مل گیا، ہاں مل گیا، دیکھا میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ بابیکا ووڈ، براؤن روڈ، ہاں بالکل یہی پتہ ہے، اب مجھے بھی یاد آ گیا ہے، انکل مارگن نے ڈائری بند کرتے ہوئے کہا۔ ان کا فون نمبر بھی تو ہوگا؟ ٹائیگر نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے فون لگوایا ہی نہیں، انکل مارگن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر انکل پروگرام بنائیں اس سے ملنے کا، ابھی چلیں؟ ٹائیگر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ابھی نہیں، ابھی تو مشکل ہے، میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں، پھر کسی
روز بنا لیں گے، وہ کہیں بھاگے تو نہیں جا رہے؟ انکل مارگن نے کہا۔ اوہ اچھا، بہرحال آپ مجھے ملوائیں ضرور، مجھے ان سے ملنے کا بے حد شوق ہے۔ ہاں انکل، میں نے آج ایک نئی ساخت کا ریوالور دیکھا ہے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر موضوع بدل دیا اور اس کے بعد ان کے درمیان اس نئی ساخت کے ریوالور کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائیگر انکل سے اجازت لے کر ان کی کوٹھی سے باہر آ گیا۔ وہ اپنا مشن مکمل کر چکا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ ہر بات کو پہلے کنفرم کرتا تھا۔ چنانچہ انکل مارگن کی کوٹھی سے نکلتے ہی اس نے اپنے موٹر سائیکل کا رخ سیدھا بابیک روڈ کی طرف موڑ دیا۔ بابیکا روڈ جھیل موگرے کے عقب میں ایک پہاڑی سلسلے پر واقع تھی۔ یہاں بہت کم اور اکثر تنہائی پسند ہی رہا کرتے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل موٹر سائیکل دوڑانے کے بعد وہ بابیکا روڈ پر پہنچ گیا، پھر تھوڑی سی تلاش کے بعد اس نے براؤن لاج ڈھونڈ ہی لیا۔ بہت پرانی اور خستہ سی عمارت تھی اور سڑک سے قدرے ہٹ کر تھی۔ اس کا لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے موٹر سائیکل اس پھاٹک کی طرف موڑ دیا۔ وہ اب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو اب کرنل رابرٹ سے مل کر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس نے ادھر کا رخ کرنے سے پہلے جیبیں ٹٹولی تو اس کی جیب میں موجود مختلف ٹائپ کے کارڈز میں سے ایک کارڈ روڈ سروے آفیسر کا مل گیا۔ چنانچہ اس کے ذہن میں ایک پلاننگ بن گئی۔ پھاٹک کو کھلا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس نے موٹر سائیکل اچانک پھاٹک کے پاس روک لی۔ کال بیل ٹائپ کی کوئی چیز وہاں موجود نہ تھی۔ وہاں برآمدے میں اور لان میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ٹائیگر نے ہارن دیا 2 بار 3 بار، لیکن اندر سے کوئی آدمی نہ ہی ظاہر ہوا اور نہ ہی اس کے ہارن کا کوئی رد عمل ہوا۔ تو ٹائیگر کے دل میں یہ ہول اٹھا کہ شاید کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے 2 سال پہلے کرنل رابرٹ یہاں رہتا ہو، لیکن اب وہ یہ کوٹھی چھوڑ چکا ہو۔ اس لیے اس نے تیزی سے موٹر سائیکل اندر کی طرف بڑھائی، لیکن ابھی وہ برآمدے سے نصف فاصلے تک ہی پہنچا تھا کہ اچانک ایک خوفناک گھرراہٹ سنائی دی، اور دوسرے لمحے اسے برآمدے کے کونے سے خوفناک چیتے کی جھلک دکھائی دی، اور ٹائیگر نے نہ صرف لاشعوری طور پر بریک لگائی بلکہ اس نے انتہائی پھرتی سے موٹر سائیکل کو گھمایا اور باہر کی طرف اسے دوڑانے لگا، اور پھر صرف ایک لمحے کا ہی فرق پڑا۔ خوفناک چیتے نے اس پر بڑی زوردار چھلانگ لگا دی اور وہ سیدھا پھاٹک سے ذرا اندر آ گرا تھا۔ بھائی پسند ہوں، بہرحال فرمائیے، کرنل رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ محترم، میرا تعلق روڈ سروے ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ یہاں سے ایک ذیلی سڑک راویلی روڈ تک ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوٹھی کا تھوڑا حصہ اس میں آتا ہے۔ میں اسی سلسلے میں حاضر ہوا تھا، ٹائیگر نے مدبانہ انداز میں کہا۔ چوری میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر زبردستی کی گئی تو پھر آپ اپنے افسران بالا کو کہہ دیجیے کہ معاملہ انتہائی اعلیٰ سطح پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ شکریہ، کرنل رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس چلا گیا۔ ٹائیگر کا بہرحال مسئلہ حل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کندھے جھٹکتے ہوئے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا اور واپس چلا آیا۔ اب اسے اپنے بقایا 25,000 روپے کمرے میں نظر آ رہے تھے، لیکن وہ فوری طور پر یہ اطلاع مارکر تک نہ پہنچانا چاہتا تھا تاکہ کام کی اہمیت تو کچھ ہو جائے۔ اب اسے اس کی صلاحیتیں کہا جائے یا اتفاق کہ اس نے چند گھنٹوں میں کرنل رابرٹ کو تلاش کر لیا تھا۔ ہوٹل سلکی وے دارالحکومت کا سب سے شاندار اور جدید 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس ہوٹل کی 4تھی منزل کے ایک سوٹ میں لانسر اور فیلیا ٹھہرے ہوئے تھے۔ لانسر نے یہاں اپنا اصل نام ہی استعمال کیا تھا اور فیلیا کو اپنی بیوی ظاہر کیا تھا۔ اس طرح یہ سوٹ مسٹر اینڈ مسز لانسر کے نام سے بک ہوا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی لانسر نے پہلے تو اپنے طور پر کرنل رابرٹ کی تلاش شروع کر دی۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری، پوسٹ آفس اور اس طرح کے دوسرے افراد سے اس نے بڑی تفصیلی پوچھ گچھ کی، لیکن 4 روز گزرنے کے باوجود اسے کرنل رابرٹ کا معمولی سا سراغ بھی نہ مل سکا۔ اس نے یہاں کے اخبارات اور رسائل کے دفاتر کے بھی چکر لگائے کہ شاید وہ لوگ اس کے متعلق جانتے ہوں، لیکن واقعی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کرنل رابرٹ نام کا کوئی فرد رہتا ہی نہیں۔ تنگ آ کر اس نے چیف باس کی دی ہوئی فائل میں سے ایک نام منتخب کیا۔ یہ ڈریگن بار کا مالک مارکر تھا۔ اس کا پتہ ناراک لینڈ کے سفارت خانے سے دیا ہوا تھا۔ مارکر کا براہ راست ناراک لینڈ سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن سفارت خانے کی رپورٹ کے مطابق مارکر دارالحکومت کا خاصا بااثر آدمی تھا۔ وہ ایسے کاموں میں ماہر بھی تھا اور اصولوں کا بھی پابند تھا، اور اکثر سفارت خانہ اسی قسم کے کاموں میں اس کی خدمات حاصل کرتا رہتا تھا، اور آج تک کوئی شکایت سامنے نہ آئی تھی۔ گو فائل میں دوسرے لوگوں کے پتے بھی موجود تھے، لیکن لانسر نے مارکر کو ہی ٹرائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ٹیلی فون پر اس سے رابطہ قائم کیا اور ناراک لینڈ کے سفارت خانے کا حوالہ دیا۔ اس حوالے کی وجہ سے مارکر نے فوری طور پر کام کی حامی بھر لی۔ چنانچہ ایک اور ہوٹل میں ان کی ملاقات طے ہوئی۔ لانسر اور فیلیا میک اپ میں اس سے ملے اور پھر وہاں 2 لاکھ روپے میں بات چیت طے ہو گئی، اور لانسر نے اسے 2 لاکھ روپے ادا کر دیے تھے کیونکہ سفارت خانے نے یہی رپورٹ دی تھی کہ وہ رقم ہمیشہ پیشگی لیتا ہے۔
مارکر نے اسے جلد ہی رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا۔ لانسر نے اسے کرنل رابرٹ کا فوٹو بھی دے دیا تھا، لیکن 2 روز مزید گزر گئے لیکن مارکر کی طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو لانسر کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ فیلیا، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس سلسلے میں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا، لانسر نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہے تو عجیب پرابلم کہ دنیا بھر میں مشہور شخصیت یہاں ایسی گمنام ہے کہ کوئی اسے جانتا تک نہیں، فیلیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ مجھے اس کا ذرا برابر بھی کلیو نہیں مل رہا، اگر معمولی سے بھی مجھے علم ہو جائے تو پھر میں تمہیں اسے باہر کھینچ لاؤں گا، لانسر نے کہا۔ میرا خیال ہے ہمیں یہ مسئلہ صرف دوسرے لوگوں پر چھوڑ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے، میں نے اس مسئلے پر اپنے طور پر بہت غور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم مختلف ہوٹلوں، مارکیٹوں اور بازاروں میں گھومیں پھریں، ہو سکتا ہے کہ اچانک کہیں اس سے ٹکراؤ ہو جائے، آخر وہ کبھی نہ کبھی تو باہر نکلتا ہی ہوگا، فیلیا نے رائے دیتے ہوئے کہا۔ پہلے 4 دن ہم نے یہی تو کیا ہے، پورا شہر چھان مارا ہے، اب تک یوں منہ اٹھا کر پھرتے رہے ہیں، لانسر نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی اور لانسر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کون؟ لانسر نے محتاط لہجے میں کہا۔ جناب، ڈریگن بار سے آپ کی کال آئی ہے، دوسری طرف سے ہوٹل کے آپریٹر نے مدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بات کراؤ، لانسر نے کہا۔ ہیلو ہیلو، میں مارکر بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے مارکر کی بھاری آواز ریسیور پر گونجی۔ یس، لانسر بول رہا ہوں، لیکن یہاں کا پتہ تم نے کیسے چلایا؟ میں نے تو تمہیں پتہ نہ دیا تھا، لانسر نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب، ہم جس پارٹی کا کام کرتے ہیں اس کے متعلق بنیادی معلومات تو بہرحال رکھنی ہی پڑتی ہیں، اور پھر آپ تو اپنے اصلی نام سے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ شہر مارکر کا ہے، اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر آپ حیران ہو۔ بہرحال آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے آدمی کو میں نے تلاش کر لیا ہے، مارکر نے ہنستے ہوئے کہا۔ تلاش کر لیا ہے؟ واقعی؟ لانسر نے ایسی بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا جیسے کوئی انہونی بات ظاہر ہو گئی ہو۔ جی ہاں جناب، میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مارکر پورے شہر میں اڑنے والے پرندے کے پار بھی شناخت کر سکتا ہے، یہ تو پھر جیتا جاگتا آدمی ہے۔ بہرحال آپ نوٹ کر لیں اس کا پتہ، بابیکر روڈ، براؤن لاج، وہ وہاں موجود ہے، اور دوسری طرف سے مارکر نے جواب دیا اور لانسر کے چہرے پر مسرت کے 1 2 نہیں کئی آبشار بہنے لگے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، لانسر نے کہا اور پھر جلدی سے ریسیور رکھ دی۔ ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، میرا خیال ہے اس پر فوری اٹیک کر دینا چاہیے، لانسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم نے اسے قتل تو نہیں کرنا کہ جا کر گولی مار دیں گے، ہم نے اسے زندہ سلامت اغوا کر کے لے جانا ہے، اس کے لیے تو باقاعدہ پلاننگ کرنی پڑے گی، فیلیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ارے پلاننگ میں نے پہلے ہی مکمل کر رکھی ہے، بس اسے تلاش کرنے کی دیر تھی۔ ناراک لینڈ کے سفارت خانے میں ایک ایسا تابوت تیار کر لیا گیا ہے جس کے اندر باقاعدہ آکسیجن سلنڈر نصب ہیں، کرنل رابرٹ کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر اس تابوت میں ڈال دیا جائے گا، اس کے چہرے پر سفارت خانے کے کسی ملازم کا میک اپ ہوگا اور یہ تابوت باقاعدہ سفارت خانے کی طرف سے ناراک لینڈ بھیجا جائے گا، جہاں اس ملازم کے رشتہ دار جو دراصل سیکرٹ ایجنٹس ہوں گے اسے وصول کریں گے، اور پھر اسے قبرستان پہنچایا جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے کرنل رابرٹ کو نکال کر لے جایا جائے گا۔ ہم نے صرف کرنل رابرٹ کو فوری بے ہوش کرنا ہے، اس کے بعد ہم سفارت خانے کو اطلاع دیں گے، وہ اسے کسی کار میں ڈال کر لے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مشن مکمل۔ باقی کام سفارت خانے جانے اور اس کا عملہ، لانسر نے فیلیا کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، واقعی بہترین اور بے داغ منصوبہ ہے، فیلیا نے جواب دیا۔ اچھا ایسا ہے، میں پہلے جا کر یہ کوٹھی اور اس کی اندرونی اور بیرونی صورتحال کا جائزہ لے آؤں، رات کو ہم اندر داخل ہو کر واردات کریں گے اور سارا کام رات کو ہی مکمل ہو جائے گا، کل صبح کرنل رابرٹ یہاں سے تابوت میں لیٹا ہوا پرواز بھی کر جائے گا، لانسر نے کہا۔ پھر وہ فیلیا کا جواب سنے بغیر تیز سے ایک الماری کی طرف بڑھا، اس نے الماری میں لٹکا ہوا کوٹ پہنا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوٹل کی طرف سے اس نے کرایہ کی کار پہلے ہی انگیج کر رکھی تھی جو کہ پارکنگ میں موجود تھی، چنانچہ چند لمحوں بعد لانسر کار میں بیٹھا ہوٹل کمپاؤنڈ سے باہر آ گیا۔ کمپاؤنڈ سے باہر آ کر اس نے ایک سائڈ پر کار روکی، جیب سے شہر کا نقشہ نکال کر اسے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ہوٹل کے گرد اس نے دائرہ پہلے ہی لگا رکھا تھا، تھوڑی دیر بعد اس نے بابیکا روڈ کو تلاش کر لیا، پھر اس نے اس پر نشان لگا کر وہاں تک پہنچنے والے راستے کو ذہن میں بٹھانا شروع کر دیا، پھر اس نے نقشہ تہہ کر کے واپس جیب میں رکھا اور کار آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ جھیل پر پہنچ گیا جہاں سے بابیکا روڈ آگے پہاڑیوں پر جاتی تھی۔ بابیکا روڈ پر پہنچنے کے بعد اس نے براؤن لاج کی تلاش شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد اسے براؤن لاج نظر آ گیا۔ یہ سڑک سے ہٹ کر ایک خستہ سی عمارت تھی جس کا لکڑی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، عمارت میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ لانسر پہلے تو کار آگے لے گیا اور پھر کافی آگے جا کر اس نے کار کو موڑا
اور پھر لاج کے گیٹ سے ذرا پہلے اسے روک کر وہ نیچے اتر آیا۔ عمارت کی ویرانی بتا رہی تھی کہ اندر زیادہ آدمی نہیں رہتے، چنانچہ اس نے سوچا کہ اگر کرنل رابرٹ وہاں اکیلا رہتا ہے تو پھر کام ابھی کیوں نہ مکمل کر لیا جائے۔ اس کے لیے رات کا انتظار کرنا فضول ہے اور کام بھی مشکل نہیں ہے، صرف ایک بوڑھے آدمی کو بے ہوش کرنا ہے اور بس۔ چنانچہ اس نے اندرونی جیب سے اپنا مخصوص بھاری ریوالور نکال کر اس کا سیفٹی کیچ کھولا اور اسے کوٹ کی سائیڈ جیب میں رکھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا، لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ یکلخت ایک خوفناک گھراہٹ سن کر ٹھٹک گیا۔ یہ گھراہٹ کسی جنگلی درندے کی تھی جو برآمدے کی طرف سے ابھری تھی۔ دوسرے لمحے اسے ایک وحشی چیتے کی جھلک دکھائی دی اور اس نے انتہائی پھرتی سے ریوالور باہر نکال لیا، اور پھر وہ خوفناک وحشی درندہ اسے ایک لمحے کے لیے برآمدے میں نظر آیا۔ اس کی وحشت بھری اور درندگی سے پر آنکھیں سرخ لائٹوں کی طرح چمک رہی تھی۔ چیتے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے، اس لیے لانسر نے انتہائی پھرتی سے ریوالور کا رخ چیتے کی طرف کر دیا، لیکن اسی لمحے اسے برآمدے کے پیچھے گیلری میں سے کسی بندر کے چٹک چٹک کی آوازیں سنائی دی اور حملے کے لیے پوزیشن بناتا ہوا چیتے کا تنا ہوا جسم یکلخت ڈھیلا پڑ گیا۔ اسی لمحے لانسر نے ایک سرخ کانوں والے بندر کو دوڑ کر برآمدے میں پہنچتے دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے برآمدے میں رکا، پھر یوں اطمینان سے قدم اٹھاتا لانسر کی طرف بڑھا جیسے کوئی آدمی چلتا ہوا آتا ہے۔ لانسر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور پر گرفت ترقی کر دی، لیکن دوسرے لمحے وہ یکلخت اچھل پڑا جب بندر قریب آ کر بجلی کی تیزی سے اچھلا، اور دوسرے لمحے لانسر کے ہاتھ سے ریوالور جھپٹا جا چکا تھا۔ بندر نے انتہائی پھرتی سے ریوالور جھپٹ کر اسے برآمدے کی طرف اچھال دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ لانسر کی طرف سے کوئی رد عمل ہوتا، وہ سرخ کانوں والا پھرتیلا بندر اس کے سامنے یوں جھک گیا جیسے اپنی پھرتی اور مہارت پر آداب بجا لا رہا ہو۔ لانسر کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا، وہ تو کوٹھی کو خالی دیکھ کر اندر آیا تھا، لیکن یہ تو درندوں اور پھرتیلے بندروں کا مسکن تھا۔ اور پھر لانسر کی حیرت بھری نظروں نے ایک اور نظارہ دیکھا۔ اس نے برآمدے میں ایک صحرائی بھیڑیے کو کھڑا پایا۔ اسی لمحے کسی دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے کپتان؟ یہ کیسا دھماکہ تھا؟ ایک کڑکدار سی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو ریوالور ہے۔ دوسرے لمحے ایک طویل القامت بوڑھا برآمدے میں نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لانسر کا ریوالور تھا، اس کے جسم پر سلیپنگ گاؤن تھا، اور بندر نے وہیں کھڑے کھڑے دوبارہ چٹک چٹک کرنی شروع کر دی۔ اوہ ٹھیک ہے، میں خود بات کر لیتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا لانسر کی طرف بڑھا جو اب بت کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ پھر اس بھاری ریوالور کے ساتھ بوڑھے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میرا نام لانسر ہے، میں بھی ایک شکاری ہوں۔ میں یہاں پاکیشیا میں شکار کھیلنے آیا تو یہاں مجھے پتہ چلا کہ دنیا کے مشہور شکاری کرنل رابرٹ یہاں رہتے ہیں، چنانچہ میں ان سے ملنے چلا آیا، لیکن یہاں میرا استقبال پہلے وحشی چیتے نے کیا۔ میں نے اسے روکنے کے لیے ریوالور نکالا تو اس بندر نے اسے میرے ہاتھ سے چپٹ لیا۔ لانسر نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو آپ شکاری ہیں؟ کس ملک سے آپ کا تعلق ہے؟ بوڑھے نے اس بار قدر نرم لہجے میں کہا۔ ناراک لینڈ سے، لانسر نے صحیح جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، واقعی تمہارے نگوش ناراک کیوں جیسے ہی ہیں۔ بہرحال اب تم آ ہی گئے ہو تو ٹھیک ہے، اب آؤ بیٹھتے ہیں۔ کرنل رابرٹ نے کہا اور مڑ گیا۔ اس نے ریوالور لانسر کو واپس نہ دیا تھا۔ لانسر بھی خاموش رہا۔ برآمدہ کراس کر کے وہ ایک راہداری میں آئے اور پھر بوڑھا اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ بیٹھو، میرا ہی نام کرنل رابرٹ ہے، لیکن یہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا۔ پھر تم نے مجھے کیسے تلاش کر لیا جبکہ تم اس شہر میں بھی اجنبی ہو؟ بوڑھے کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جذبے کی بات ہے، اگر جذبہ سچا ہو تو کوئی چیز ناممکن نہیں، لانسر نے کہا۔ اس نے بہرحال یہ دیکھ لیا تھا کہ کوٹھی میں چیتے، بھیڑیا اور بندر کے سوا کوئی اور درندہ یا آدمی موجود نہ تھا۔ اچھا، آپ یہ بتا دو کہ تمہارا یہ آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ پہلے میری بات غور سے سن لو۔ تمہارا تعلق واقعی ناراک لینڈ سے ہے، اس حد تک تو تم نے سچ بولا ہے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم شکاری ہو، یہ بات قطعاً غلط ہے۔ شکاریوں کو تو میں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتا ہوں، اور پھر شکاری کبھی ایسا گولڈ ریوالور اپنے پاس نہیں رکھتے، اور نہ ہی گولڈ ریوالور کسی درندے پر نکالتے ہیں۔ یہ شکاری کی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے بہتر یہی کہ اصل بات بتا دو کہ آخر تم یہاں کس چکر میں آئے ہو؟ کرنل رابرٹ نے کہا، اور لانسر کرنل رابرٹ کی ذہانت پر حیران رہ گیا، اور وہ واقعی بے حد جاندیدہ شخص تھا۔ چلیے سیدھی بات کر لیتے، میں دراصل آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق واقعی ناراک لینڈ سے، اور میں واقعی شکاری نہیں ہوں۔ مجھے آپ حکومت ناراک لینڈ کا نمائندہ سمجھ لیجیے۔ آپ نے ایک مضمون میں ناراک لینڈ کے بڑے جنگل آباس فیلڈ میں 9 دریافت شدہ عنصر اٹیک 1 کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حکومت ناراک لینڈ چاہتی ہے کہ آپ اس مادے کی نشاندہی کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جو معاوضہ، سہولیات، جو کچھ بھی چاہیں گے وہ حکومت کو منظور ہوگا۔
لانسر نے سیدھی بات کی۔ اس نے سوچا کہ پہلے بات کر لی جائے، ہو سکتا ہے کرنل رابرٹ خود ہی چلنے پر تیار ہو جائے، اور اگر بوڑھا نہ مانا تو پھر دوسرا قدم تو بہرحال اٹھانا ہی ہے۔ نہ میں نے کسی مضمون میں ایسے کسی مادے کا ذکر کیا ہے اور نہ میں ایسے مادے کو جانتا ہوں۔ تمہاری حکومت کو بالکل غلط رپورٹ ملی ہے، کرنل رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ اب آپ غلط بیانی کر رہے ہیں جناب، اس میں آخر حرجی کیا ہے؟ یہ مادہ آپ کے کسی کام کا نہیں، اور پھر یہ ہے بھی حکومت ناراک لینڈ کی ملکیت، اور اگر آپ کو اس کی صرف نشاندہی میں جو آپ مانگے مل سکتا ہے تو آپ ایسا کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ لانسر نے جواب دیا، تمہارا تعلق وہاں کی کسی سیکرٹ ایجنسی سے ہے، تمہارا انداز قد و قامت، جسم اور یہ ریوالور تو ایسا ہی بتا رہا ہے۔ کرنل رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ لانسر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، تو مسٹر لانسر آپ براہ کرم یہاں سے تشریف لے جائیں، اگر مجھے معلوم بھی ہوگا تو میں نہیں بتاؤں گا، میں اب ان بکھیڑوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ میری طرف سے حکومت ناراک لینڈ سے معذرت کر لیں۔ کرنل رابرٹ نے کہا، سوچ لیں، آپ کا اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، حکومت تو بہرحال اٹیک ون کو تلاش کر ہی لے گی۔ لانسر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا، بڑی خوشی سے کرے، مجھے کیا اعتراض ہے، بہرحال میں اس سلسلے میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ یہ لیجیے اپنا ریوالور۔ کرنل رابرٹ نے ایک جھٹکے سے اس میں سے میگزین نکال کر خالی ریوالور لانسر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی۔ لانسر نے خالی ریوالور لے کر لاپرواہی سے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ کپتان، کپتان! کرنل رابرٹ نے اس کے دروازے کی طرف مڑتے ہی آواز لگائی تو وہی سرخ کانوں والا بندر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ کپتان! لانسر صاحب کو گیٹ تک چھوڑا، اور لانسر صاحب پلیز دوبارہ اس کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ یہ درندے آپ کا لحاظ نہیں کریں گے۔ کرنل رابرٹ نے سرد لہجے میں کہا، اور لانسر کو جواب دیے بغیر دروازے سے باہر نکل آیا۔ کپتان بندر اس کے ساتھ تھا، اسے پھاٹک پر چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور لانسر تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس دوران کرنل رابرٹ کو اغوا کرنے کی پوری پلاننگ کر لی تھی۔ اسے زیادہ خطرہ اس چیتے کی طرف سے تھا، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کو سفارت خانے کی گاڑی لے کر آئے گا اور پہلے سیلنسر لگی ہیوی رائفل سے اس چیتے اور صحرائی بھیڑیے کو ہلاک کرے گا، اور اس کے بعد کرنل رابرٹ کو بے ہوش کر دینے والی گیس کا بم پھینک کر آسانی سے بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کار چلاتا ہوا اپنے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صبح صبح اپنی مخصوص ورزش میں مصروف تھا، یعنی اس کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر تھی، اور وہ گزشتہ آدھے گھنٹے سے اسی صورت میں کھڑا تھا۔ یہ اس کی مخصوص ورزش تھی جسے وہ ہر حال میں روزانہ کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ ایک ایک گھنٹہ تک کسی صورت میں کھڑا رہتا تھا، لیکن آج ابھی اسے ورزش کرتے آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ بیرونی دروازے پر عجیب انداز کی دستک سے سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ زور زور سے دستک دے رہا ہو۔ ارے دیکھنا سلمان جی، کون بچے والی آ گئی ہے، چلو تمہارے تو مزے ہو گئے، پیدائش پر اٹھنے والے اخراجات سے تمہاری پیشگی جان چھوٹ گئی۔ عمران نے ویسے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے زور سے کہا، بچے والی آپ کو مبارک ہو۔ باورچی خانے سے سلمان کی جلائی ہوئی آواز سنائی دی، خیر مبارک، خیر مبارک، تمہارے منہ میں گھی شکر ہو رہی، اس مہنگائی کے دور میں یہ تو سراسر فضول خرچی ہے، تمہارے منہ میں سکرین کی گولیاں۔ بچے والی صحیح، کوئی آئے تو صحیح، اس فلیٹ میں تو زندہ مرغی بھی آتے ہوئے خبر آتی ہے، وہ بھی تو مونس ہے۔ عمران نے ہانک لگائی۔ دستک مسلسل جاری تھی۔ سلمان اب بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا جا رہا تھا، وہ ہمسائے کے بچوں کو کوس رہا تھا۔ ظاہر ہے دستک کسی بچے کی تھی، اور بچہ یقیناً کسی ہمسائے کا ہی تھا، ورنہ اور کسی بچے کے آنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہ تھا۔ اسی لمحے عمران کانوں میں کسی بندر کی مخصوص چٹک چٹک کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی عمران بجلی کی تیزی سے اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا، اور یہ آواز پہچانتا تھا، اور یہ وہی تھا۔ دوسرے لمحے کرنل رابرٹ کا سرخ کانوں والا بندر کپتان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بندر کے جسم پر بھی زخموں کے نشانات موجود تھے، اور کہیں کہیں سے خون بھی برس رہا تھا۔ بندر نے عمران کو دیکھتے ایک بار پھر مخصوص انداز میں چٹک چٹک شروع کر دی، لیکن عمران تو بندر کی بولی نہ جانتا تھا۔ ارے تم یہاں کیسے پہنچ گئے کپتان صاحب، یہ زخموں کے نشانات؟ کرنل رابرٹ تو بخیریت ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں بندر نے ایک بار پھر چٹک چٹک کی آواز نکالنا شروع کر دی۔ ساتھ ہی وہ عمران کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر رہا تھا۔ اب تم سے بات کرنے کے لیے تو ٹارزن کی خدمات حاصل کرنی ہوں گی، مجھے تو تمہاری شاہی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ عمران نے سر ہلاتے